حال آپ کا درست ہوگا، مستقبل آپ کا تابناک رہے گا۔ حال آپ کا تاریک ہے، مستقبل تاریک ہونا ہے، یہ قانون مکافات ہے، یہ قانون مکافات ہے۔ میں آگ میں اپنا ہاتھ ڈالوں گا، آگ سے نتیجہ جو ہے وہ ہاتھ کا جلنا ہے۔ ہاتھ کا جلنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاتھ کو روک لینا میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات، بنیادی بات یاد رکھنے والی ہے۔ میرے اختیار میں اتنا ہے خالی کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں یا نہیں ڈالتا، لیکن آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد آگ نہیں جلائے گی میرے ہاتھ کو، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ قانون مکافات ہے، یہ ہے وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، یہ ہے وہ اجر، یہ ہے وہ بدلہ، یہ ہے وہ ثواب، اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ میں بھی ہاتھ ڈال رہا ہوں، آگ سے ہاتھ بھی نہ جلے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب میں نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہے اور میرا ہاتھ جل گیا ہے تو کسی کی شفاعت کام نہیں آ سکتی، کسی کی صحت میں تک نہیں پہنچ سکتی، ایصال ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ نے جب میرا ہاتھ جلا دیا ہے، 50 بندے کھڑے ہو کے سفارش کرتے رہے، میرا ہاتھ جلے گا نہیں کیا؟ میرے ہاتھ میں زخم پڑے گا نہیں کیا؟ لازمی پڑے گا، چاہے کتنے بڑے سفارشی آ جائیں۔ یہ نتیجہ ہے جس میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ اسی کو تو اللہ نے فرمایا ہے وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، جب تم نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہے تو کسی کی دوستی کیا کام آئے گی؟ وہ کیا کر لے گا تمہارا دوست؟ یہ تمہارے ہاتھ میں تھا ہی نہیں۔ تمہارا اختیار صرف اتنا دیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، تم اختیار کرتے ہو یہ والا راستہ تو تمہیں مثبت نتائج سامنے آئیں گے، تم یہ والا راستہ اختیار کرتے ہو تو نتائج تمہارے منفی آئیں گے۔ تمہارا یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے 2 راستے ہوں، دونوں کی منزل جدا ہو، تم اختیار کر لو فلاں راستہ اور منزل حاصل کر لو دوسرے والے کی، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تم کھاؤ تو زہر اور نتیجہ تمہیں ملے گڑ والا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تمہارے اختیار میں تو ہے کہ تم میٹھا کھاتے ہو یا زہر کھاتے ہو، لیکن نتیجہ یہ تمہارے اختیار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہی نہیں گیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ وہ پیمانے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کر دیے گئے ہیں، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تم اس میں مجبور محض ہو، اس میں تم عاجز ہو۔ تمہارا اختیار صرف عمل کرنے یا نہ کرنے کے اوپر ہے، نتائج بھاگے چلے آئیں گے تمہارے پیچھے پیچھے، تمہارے عمل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جو میں نے مثال دی نا، آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہے تو نتیجہ مرتب ہونا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آگ آپ کا ہاتھ نہ جلائے۔ ہاں، قانون مکافات کے بعد اگر آپ نے احساس کر لیا ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے آگ میں چلا گیا ہے، آپ روتے رہیں، چیختے رہیں، پکارتے رہیں، نہ تو کسی کی سفارش آپ کی اس تکلیف کو ختم کر سکتی ہے، جلنے کو روک سکتی ہے، نہ کوئی دوسرا بندہ جس کے پاس صحت موجود ہے، ہاتھ درست موجود ہے، وہ اپنی صحت کو آپ کو ایصال کر سکتا ہے۔ تو پھر یہاں بیٹھ کے ہم لوگوں کو ایصال کرتے کیسے ہیں، کر کیسے سکتے ہیں، جبکہ اس نے خود اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ یہی تو وہ آگ ہے جس کو جہنم کی آگ کہتے ہیں، عذاب النار، جس کی مثال دے رہا ہوں۔ اللہ نے اسی پہ رحمت سمجھایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو آگ میں ہاتھ جھونک دیا ہے، تم ایسا ثواب پہنچا کے کیا کر لو گے اس کا؟ تو جب آگ میں ہاتھ جل رہا ہے تو کسی کا صحت مجھ تک وصل نہیں ہو سکتی، ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا اپنی صحت مجھے نہیں دے سکتا، کوئی دوسرا میری سفارش نہیں کر سکتا۔ میں لاکھ نسبتیں پیش کرتا رہوں، فلاں سے میرا تعلق ہے، میں فلاں گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں سید ہوں، میں برہمن ہوں، میں فادر ہوں چرچ کا، تو کیا آگ میرے ہاتھ کو نہیں جلائے گی؟ جب میں نے آگ میں ہاتھ ڈال دی، جلائے گی؟ میری نسبتیں پیش کرنے سے وہ نتیجے ختم نہیں ہوں گے۔ تو جب میں نے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا ہے تو پھر مجھے کوئی نسبت نہیں بچا سکتی، تو پھر اللہ اس کے پاس آپ نسبتیں پیش کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی نسبت نہیں چلے گی، کیونکہ آپ نے خود، آپ کے عمل نے آپ کا نتیجہ مرتب کیا ہے، تو اللہ بھی کیوں بدلے گا اس کو؟ یہ قانون تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، فیصلہ ہے یہ۔ تم ہرگز اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کی سنت کے اندر۔ ہاں، جب میں نے غلطی سے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا ہے
نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں، اصلاح میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پوائنٹ گنتے جائیے گا۔ نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگ میرے ہاتھ نہ جلائے۔ ہاں، آگ جلانے کے بعد میں اللہ کے قانون کے مطابق یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ نے میری اسکن کے اندر اتنی صلاحیت بخشی ہے کہ میں مرہم پٹی لگا کے اس کے اندر اصلاح کر سکتا ہوں۔ میں چیختا رہوں گا، پکارتا رہوں گا تو مجھے بتائیے کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ جلنے سے بچ جائے گا؟ میں اگر اپنے ہاتھ کو وہیں رکھا رہوں، فائدہ ہوگا؟ نقصان بڑھتا جائے گا۔ تو جب اگر انسان کا قدم غلط سمت میں اٹھ گیا ہے تو چیختے رہیں، پکارتے رہیں، استغفار کی تسبیحات آپ پورے دن لگاتار کرتے رہیں، آپ کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا، نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا، جب تک آپ آگ سے اپنے ہاتھ کو باہر نہیں نکالیں گے، جب تک آپ اپنے قدم کو وہیں لا کر کھڑا نہ کر دیں جہاں سے وہ غلط قدم اٹھا تھا۔ میں نے جہاں سے اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف بڑھایا تھا، میں جب تک واپس نہیں کھینچ لوں گا اپنے ہاتھ کو، میرا ہاتھ مزید نقصان سے دوچار ہوتا رہے گا، جلتا رہے گا، آخر میں ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس لٹانے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور ہم توبہ کے اندر کتنے کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے 50 دفعہ استغفار کر لی، توبہ کر لی۔ بھائی توبہ یہ نہیں ہے، توبہ یہ ہے کہ تم نے جو غلط عمل کیا وہاں سے لوٹنا ہے پہلے تمہیں، ورنہ تم مزید نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے۔ تم کتنے ہی پکارتے رہو، چیختے رہو، آگ تمہارا ہاتھ برباد کرتی رہے گی، تمہیں ہاتھ کو نکالنا ہے، وہاں سے کھینچ لینا ہے، توبہ کرنی ہے، لٹا لینا ہے ہاتھ کو واپس۔ اب تم نے آگ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، اب مزید نقصان نہیں ہوگا، لیکن اصلاح بھی نہیں ہو رہی۔ اصلاح بھی کہاں ہو رہی ہے؟ ابھی تو میں نے اپنے ہاتھ کو نکالا ہے باہر، اب تو مجھے اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اب مجھے مرہم پٹی کرنی ہے اس کی، یہ اصلاح ہے۔ وہ ہے نا الا من تابا، ہاں ان کو نقصان نہیں ہوتا ہے جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کو آگ سے باہر نکال لیا ہے، اپنی زندگیوں کو دوزخ کی زندگی سے باہر نکالا ہے۔ توبہ پہ نہیں رکا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ آگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کر لی، یقین کر لیا، وآمن یقین کر لیا، جتنی بار آگ میں ہاتھ ڈالوں گا اتنی بار نقصان ہوگا، یہ ہے ایمان۔ قانون کو سمجھ لیا اور قانون پہ اب بلیو ہو گیا میرا، جتنی بار آگ میں ہاتھ ڈالوں گا اتنی بار آگ میں جا کے میرا ہاتھ جلنا ہے۔ وآمن ایمان لے کے آ گیا، یقین کر لیا اس نے کہ اب مجھے نقصان ایسے ہونا ہے۔ وعمل صالحا، یقین کرنے سے بھی کیا ہوگا؟ اصلاح تو نہیں ہو سکتی، ہاتھ سے ہی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ دو باتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب میرے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے دوست کی زندگی میں داخل نہیں ہونا ہے، نقصان ہوگا، اور اگر میں غلطی سے چلا گیا ہوں تو بھاگنا ہوگا، مجھے لوٹنا ہوگا، ورنہ مزید نقصان بڑھتا رہے گا۔ اب اس کو کہتے ہیں مضبوط عین الیقین، علم الیقین، ایمان، پختہ یقین ہو گیا، تجربے سے حاصل بھی کر لیا ہے۔ وعمل صالحا، اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ اب آپ سے جو نقصان ہوا ہے نا، اب آپ اس نقصان کی بھرپائی کیجیے۔ آپ کا ہاتھ جل گیا ہے، اب اس پہ مرہم پٹی کریں۔ اللہ نے آپ کے لیے قانون مقرر کیا ہوا ہے، یہ قانون کائنات کے اندر رواں ہے کہ نقصان جس کو ہو چکا ہے، نقصان کا اس کو اپنا احساس بھی ہو چکا ہے، وہ نقصان کا ازالہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مرہم پٹی کریں، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ وعمل صالحا، اب اصلاح کی کوشش کی طرف قدم بڑھاؤ، آگے کی طرف قدم بڑھاؤ۔ غلط سمت میں راستے میں تم پڑ گئے تھے، اب آگے بڑھو صحیح سمت کی طرف۔ وعمل صالحا، اس کو وعمل صالحا کہتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیا کھوئے ہوئے ہیں عمل صالحا کے اندر، ہم تسبیحات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہو، بھائی عمل صالحا اپنی زندگیوں کو صحیح راستے پہ گامزن کرنا ہے، دوبارہ اس دوزخ میں اپنے ہاتھ آگ میں ہاتھ کو نہیں ڈال لینا ہے۔ وعمل صالحا، اب میں نے مرہم پٹی شروع کر دی ہے، مرہم پٹی کی شروع کروں گا تو کیا ہوگا؟ آگے ایک جگہ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب آپ نے مرہم پٹی کرنا شروع کر دی تو آپ کے رب کے پاس اس کا اجر موجود ہے۔ آپ کے رب سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے اس دنیا کے اندر اس کائنات میں جو قانون بنایا ہے، اس قانون کا حصہ یہ بھی ہے کہ جس کو زخم پہنچتا ہے مرہم پٹی سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس کو اجر و بدلہ کہتے ہیں۔ پہلے بدلہ ملا تھا قانون کا، نقصان کا، اب آپ نے اصلاح کی ہے تو اصلاح کا بدلہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرا جلا ہوا ہاتھ جو ہے اب وہ صحیح ہونا شروع ہو گیا۔
صحیح ہونا شروع ہو گیا. ہم اللہ کو غفار بھی کہتے ہیں نا. مغفرت, کسی سے پوچھے مغفرت کیا ہے, کہے گا بخشش. او بھائی بخشش کیا ہے؟ بخشش تو بغیر عمل کی دی جاتی ہے, تو اللہ بغیر عمل کی کیوں دے گا مجھے بخشش؟ اللہ کے قانون میں تو ہر عمل کی جزا ہے. اللہ کے قانون میں تو عمل کی جزا ہے, بخشش کب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت کا لفظ کا جو معنی ہے وہ بالکل غلط پیش کیا گیا. وہی مذہبی جو مذہب والوں نے پیش کیا ہے, دھوکے, فراڈ, ہمیشہ دھوکے میں رکھا ہے. مغفرت کا مطلب یہ نہیں ہے. مغفر عربی زبان میں مغفر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جنگ کے دوران میں خود دیکھا ہے نا, سر پہ پہنا ہوتا ہے, گردن سے لے کر کندھوں تک ایک آہنی جالی بھی ہوتی ہے جس سے گردن کٹنے سے بچ جاتی ہے, لوہے کی آہنی جالی ہوتی ہے, اس کو مغفر کہتے ہیں. اور بعض اوقات وسعت پیدا ہو جاتی ہے تو سر سے لے کر یہاں تک کے لباس کو مغفر کہہ دیتے ہیں. خود بھی شامل ہوتا ہے اور جالیں بھی شامل ہوتی ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ بچانے والی چیز, حفاظت فراہم کرنے والی چیز. جمع غفیر کا لفظ سنا ہے اردو کے اندر؟ مسئلہ یہی تو ہے. مغفرت سے بخشش مراد لے رہے ہیں اور جمع غفیر سے لوگوں کا مجمع قرار دیتے ہیں. تو بھائی غفیر غفر سے تو ہے, غین فارو غفر, اسی سے مغفرت ہے, اسی سے غفار ہے, اسی سے استغفار ہے. جمع غفیر کیوں کہتے ہیں؟ جب لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس میں کسی شخص کو حفاظت فراہم ہو جاتی ہے, لوگ محفوظ گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. تو مغفرت کا مطلب ہوتا ہے حفاظت فراہم کرنا. جب آپ نے عمل صالح کر لیا ہے, جلے ہوئے ہاتھ پہ مرہم پٹی کرنا شروع کر دی ہے, اب اس کا نقصان زائل ہونا شروع ہو گیا اور آپ کو نقصان سے حفاظت فراہم کرنا شروع کر دی گئی ہے اللہ کے قانون میں. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ غفار ہے. جو بھی اپنے نقصان کا ازالہ کرے گا اللہ اس کے نقصان کا ازالہ کرے گا. اس کے قانون میں یہ چیز شامل ہے, وہ اس کو حفاظت فراہم کرتی رہتی ہے. تو میں نے جلے ہوئے ہاتھ کے اوپر جب مرہم پٹی کی تو عمل صالح کیا, عمل صالح سے اجرہم عند ربہم آیا, اللہ کی طرف سے مجھے بدلہ ملنا شروع ہو گیا. اور بدلے کے ساتھ ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو نقصان پہنچا تھا قانون کے اندر, اب اس نقصان سے مجھے حفاظت ملنا شروع ہو گئی ہے. اب میرا ہاتھ محفوظ ہو گیا اور میں صحیح ہو گیا. میرا غلط راستے پہ قدم پڑ گیا تھا, میں نے توبہ کی, میں لوٹا. توبہ کرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا, وآمنا, مجھے یقین ہو گیا میں جب بھی اس راستے پہ جاؤں گا گمراہ ہو جاؤں گا. تجربہ کر کے دیکھ لیا, یقین ہو گیا ہے. اور یقین ہونے کے بعد اب میں نے درست راستے کی طرف عمل صالح اس کو کہتے ہیں اصلاح کرنا شروع کر دی, اپنے راستے کی اصلاح کرنا شروع کر دی. اور راستے کی اصلاح کرنا شروع کی تو جو میرا وقت برباد ہوا تھا نا وہاں پر جانے کے بعد, اب وہ وقت میرا محفوظ ہونا شروع ہو گیا اور مجھے صحیح راستے کی صحیح رہنمائی ملنا شروع ہو گئی ہے. اور اس راستے پر جتنے فوائد ملنے تھے وہ سارے فوائد مجھے ملنا شروع ہو گئے ہیں اور میرے نقصان کی بھرپائی ہونا شروع ہو گئی. اس کو مغفرت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. یہ ہے مغفرت, توبہ, ایمان اور عمل صالح. اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اب آپ مجھے خود بتائیے, اگر اس حیثیت سے ہم قرآن کو سمجھیں گے دنیا خراب ہو سکتی ہے ہماری؟ ممکن ہی نہیں خراب ہو جائے. ہر شخص اپنے نقصان کی بھرپائی کر رہا ہوگا خود سے اور اصلاح کی کوشش کر رہا ہوگا. اور جو ہم نے ایک دفعہ پڑھا ہے نا سورۃ البقرہ کے شروع میں, الذین یؤمنون بالغیب, ایمان بالغیب بھی سن لیں کسے کہتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو عین الیقین اور علم الیقین کی بات کی نا, میں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا, تجربہ کر کے یہ حاصل کر لیا کہ یہاں پر مجھے نقصان ہے تو مجھے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے. ایمان بالغیب کیا ہے؟ غیب پر ایمان. ایسا ایمان بالغیب یعنی جو میں نے دیکھا نہیں اس پہ ایمان. اس کی وجہ کیا ہے؟ کلام اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قانون دیا, ایک فارمولہ دے دیا. یہ فارمولہ, یہ اصول ایسا دے دیا, آئین دے دیا جس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو آپ ترقیاں, خوشیاں, خوشخبریاں, یہ سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں. مثبت نتائج آپ کو حاصل ہوں گے, نقصان سے دو چار نہیں ہوں گے.
اور اگر آپ نے اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ نقصان سے دوچار ہوں گے، ہلاکت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ یہ اصول بیان کیے قرآن نے، اپنے اصول کی شہادت کے اوپر قوموں کے زوال اور عروج کی کہانیاں تاریخی شکل میں بیان کر دی، یعنی دونوں چیزیں بیان کر دیں کہ دیکھ لو یہ اصول ہے، یہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ ہے زندگی گزارنے کا اس کائنات کے اندر، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس پر تمہیں کوئی عملی مثال پیش کر دی جائے تو مثال بھی پیش کر دی گئی ہے کہ دیکھو انہوں نے، اس قوم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو ہلاک ہو گئی، اس قوم نے اچھائی کا راستہ، اصلاحی کا راستہ اختیار کیا تو کامیابی سے ہمکنار ہو گئی ہے۔ تمہیں شہادت چاہیے تھی، لو اللہ نے تمہیں شہادت بھی پیش کر دی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اب تمہارا ایمان بالغیب ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ تجربہ دنیا میں پہلے ہو چکا ہے نا، تمہارے سامنے نہیں آیا، مثال تو موجود ہے، اس لیے اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ قانون موجود ہے، اور قانون پر جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کو بطور مثال بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان بالغیب پہ کیا آتے ہیں۔ کسی شخص نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھو یہ فلاں بوٹی ہے، اس کے اندر زہر ہے، ہاتھ لگائیں گے؟ بتائیے، کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، چاہے آپ اس کو کتنا جھوٹا سمجھتے ہوں۔ وہ ہم دیکھتے ہیں نا، کسی شخص نے اعلان کر دیا بھاگو یہاں بم ہے، جانتے ہیں کہ لوگ اس کو کہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، مجمع میں کھڑے ہو کسی میں اعلان کرتے بم ہے بھاگو، سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنی جان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اتنا زیادہ انسان جو ہے بے چین اور خوف زدہ رہتا ہے کہ کسی کو جانے پہچانے ہو یا نہ ہو، اپنی جان بچانے کے لیے فون بھاگنا شروع کر دیتا ہے، یقین کر لیتا ہے ہاں اس نے کہا ہے نقصان ہے تو اس میں نقصان ہوگا۔ تو بھائی اللہ کے کلام پہ ایمان لے کے کیوں نہیں آ رہے؟ وہ بھی تو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اس پہ نقصان ہوگا۔ اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ وہ تمہیں یہی تو بتا رہا ہے کہ تم یہ عمل کرو گے نقصان ہوگا، تجربے بھی لوگوں نے کر لیے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اسلام لانے والے ہو، قبول کرنے والے ہو بات کو یا نہیں ہے؟ افلا تعقلون، عقل استعمال کیوں نہیں کرتے بھائی؟ لوگوں کی دنیاوی باتوں کے اوپر تو فون بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں بم کی آواز سن کے۔ تم سے فلاں بندہ بولے گا یہ جڑی بوٹی نہیں کھانا، اس میں نقصان ہے، اس میں زہر ہے، نہیں کھاؤ گے، چکے نہیں دیکھا ہوگا، ایمان بالغیب فون لے کے آ جاؤ گے، چکے دیکھو گے تو پھر تو پتہ چل جائے گا نا کہ ہے یا نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کی بنیاد پر بھاگ جاتے ہو جگہ چھوڑ کر، چاہے کتنا ہی فائدہ موجود ہو، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اگر بم کی آواز لگا دیں، نقصان برداشت کر لیتے ہیں مال کا، جان کا نقصان برداشت نہیں کرتے۔ اتنا ایمان بالغیب رکھتے ہیں انسانوں کے اوپر، اور اللہ کے اوپر ایمان بالغیب، اللہ کے کلام کے اوپر ایمان بالغیب رکھتے ہی نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ جو اس کے اوپر کامل ایمان رکھ لے وہ ہے مومن بالغیب۔ تو یہاں تک انشاءاللہ اس کو رکھتے ہیں، اگلی آیت کے اندر ہم آیت نمبر 113 کے اندر مزید گفتگو کریں گے، اور میں دوبارہ سے اگلے سیشن کے اندر ان آیت کو بیان کروں گا، کیونکہ ان کا ایک بہت گہرا ربط ہے آپس میں۔ یہود و نصارہ کی بات چل رہی ہے جس سے میں نے یہاں بیان کیا، ہمارا بھی یہی حال ہے، اور یہود و نصارہ کے ساتھ مختلف فرقوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کا بھی یہی حال تھا، اور ساتھ میں ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے، اور عمل صالح، توبہ، استغفار، یہ ساری ٹرمز جو اللہ نے قرآن کے اندر استعمال کی ہیں یہ دنیا کے لیے ہیں، اور ہم نے اس کو جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی پہ معمول کیا کہ مرنے کے بعد سارے چیزیں ملیں گی، بھائی دنیا میں عمل کرنے کی چیزیں ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔